صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. آج عمل سے تو ہماری زندگی خالی، تعلق باللہ جو ہے ہمارا ہے ہی نہیں. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نوافل پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول کر تلاوت کرتا ہوں، اور میں اس حلاوت کو محسوس کر لیتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو بات تو حلاوت کی ہے نا، بات تو دل کی کیفیت کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ التقوی ہے ہونا یشیر الی صدرہ، اپنے صدر مبارک، اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو تقوی جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے، وہ دراصل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. دل کی ایک کیفیت، دل کے اندر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں فیئر آف اللہ، اللہ کا تقوی. اور بندہ جب اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے جو ہے گناہوں کے حوالے سے رونگٹے کھڑا ہونا شروع ہو جائے، اور بندہ گناہوں سے کوفت محسوس کر لے، تو سمجھ لے کہ وہ تقوی کی عظیم سیڑھیوں پر قدم رکھنا شروع کر دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ بندہ کبھی کوئی گناہ ہی نہ کرے، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. کلم بنی آدم الخطاء، تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. ہے نا بھائی؟ مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے. تو بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ بندہ کبھی گناہ ہی نہ کرے، کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے فوراً رجوع الی اللہ کر لے. یہ تقوی ہے، چین نہیں پڑے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ برداشت نہ ہو گناہ کرنے کے بعد دل کی ایک عجیب سی کیفیت بن جائے، دل کے اندر جو ہے ایک اطمینانی جو طمانیت ہے نا، وہ طمانیت دور ہو جائے. جب تک وہ توبہ نہ کرے تب تک طمانیت نہ آئے. یہ تقوی کی ایک کیفیت کا نام ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی ابن کعب قاری رسول تھے. 4 لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھا جائے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ داخل تھے ان میں تھے 4 لوگوں میں. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے؟ ہاں ضرور سیکھا ہے. کہ یہ بتاؤ کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو تقوی جو ہوتا ہے، آخر یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہے یہ تقوی؟ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ امیر المومنین کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں خاردار ٹہنیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. کبھی گزر ہوا ہے ایسی پگڈنڈیوں سے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں ابھی گزر ہوا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کیسے گزرتے ہیں آپ وہاں سے؟ اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ابھی اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے کہ کہیں میرے کپڑے جاڑیوں میں نہ پھنس جائیں، تو کہتے ہیں امیر المومنین جس طرح سے کپڑوں کو جاڑیوں سے بچا رہے ہیں، اس طرح سے اپنی ذات کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں. یہ تقوی ہے. کتنا آسان سا مفہوم ہے، بالکل آسان سا مفہوم. لیکن بات یہ ہے میرے عزیزوں، مسئلہ یہ ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہو. سنتے تو ہمارے جمعے کو بھی تقریر ہے، اور ہمارے یہاں تو مساجدوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے نا. اب مثال کے طور پر ہمارے طرف کانفرنس کی ایک لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سیرت النبی کانفرنس، اہل بیت کانفرنس، ہے نا. کانفرنسز ہو رہے ہیں، جبکہ ہمیں کانفرنس کا نام بھی نہیں پتا کہ کانفرنس انگریزی میں کہتے ہیں کس کو ہے. لیکن اتنے کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ماشاء اللہ اگر کانفرنس کے 2000 آدمی ہے نا، تو صبح کی نماز چیک کر لیجیے گا کتنے ہزار آدمی صبح کی نماز میں. ناراض نہیں ہوئیے گا، یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرسٹل کلیئر فیکٹس، صاف اور شفاف حقائق ہیں یہ. تو بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو
مختصر بات جو ہے وہ قلب پر لگ جائے، دل پر لگ جائے اور زندگی تبدیل ہو جائے. میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے لمبے لمبی گفتگو سنتا ہوں، 2-2 ڈھائی گھنٹے سنتا ہوں، لیکن زندگی تبدیل نہیں ہو رہی. اس کے بڑے مسائل ہیں. آخر غور تو کریں کہ زندگی تبدیل کیوں نہیں ہوتی، زندگی میں طمانینت کیوں نہیں آتی، زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں آتا. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا دل اللہ سے خراب ہے.